الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حق تعالی شانہ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان مخلوقات میں سے دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ اختیارات دیے ہیں، جن کے ذریعہ سے وہ لوگ، وہ مخلوقات اللہ کی فرما برداری کے اندر آئیں گے اور اپنے ان اختیارات کا غلط استعمال نہ کر کے
اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے بچائیں۔ ان دو مخلوقات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات مجبور محض ہیں، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ جیسے حق تعالی شانہ نے ان کو حکم دے دیا ہے وہ ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو ایک ذرہ برابر بھی کسی قسم کا اختیار نہیں دیا۔ وہ چاہے جانوروں کے قبیل سے ہوں یا وہ اشجار کے قبیل سے ہوں یا وہ جن مخلوقات کو نورانی مخلوقات کہا جاتا ہے وہ فرشتوں کی مخلوقات سے ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اللہ تعالی کے حکم سے ایک پل کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امر، کہ وہ بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے اس چیز کی، اس سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہٹتے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دے دیا جائے۔ اور یہ ان کی کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تخلیقی طور پہ، پیدائشی طور پہ ان مخلوقات کے اندر سسٹم ہی ایسا انسٹال کیا ہے کہ یہ نیکی ہی نیکی کرتے ہیں، یہ فرما برداری ہی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے اندر معصیت والا سسٹم انسٹال ہے۔ ہاں، دو مخلوقات ایسی ہیں، انسان اور جن، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے۔ اختیارات دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے دیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتے، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں۔ لیکن ایک امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر آ جاؤ اور اس کا صلہ اس دنیا میں بھی پالو اور کل آخرت کے اندر بھی اللہ سے جا کے اس کو کیش کروا دیں۔ اور اگر تم چاہو تو اپنی اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے تم اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے اندر لگ جاؤ اور پھر اپنی آخرت کو برباد کرو۔ اور جب یہ اختیارات اس انسان کو اور جنوں کو مل گئے تو ان میں سے بہت سارے انسانوں نے اور جنات نے اللہ تعالیٰ کی وہ فرما برداری کر کے دکھلائی جو فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، کہ انسان بننا فرشتوں سے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ وہ یوں بہتر ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ ان کو لگا دیا ہے ان کے اندر ایسا مادہ ہی موجود نہیں ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے۔ اس کو یوں اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نابینا شخص اگر کہتا ہے کہ میں بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھتا یا میں کسی نامحرم خاتون کو بالکل نہیں دیکھتا تو یہ اس کی خوبی نہیں گردانی جائے گی، اس لیے کہ اس کے پاس تو بصارت والی وہ قوت ہی موجود نہیں ہے، اور فرشتوں کے پاس اللہ کی نافرمانی والا وہ اختیار ہی موجود نہیں ہے۔ ان کے پروگرام جو انسٹال کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اطاعت اور فرما برداری والا انسٹال کیا گیا ہے، وہ فرما برداری ہی فرما برداری کرتے چلے جائیں گے۔ ہاں، ایک بینا شخص یہ کہتا ہے، ایک دیکھنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، میں ان چیزوں کو دیکھنے سے رکتا ہوں جن سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، تو یہ اس کی خوبی کرتا ہے۔ اور انسان اور جن نافرمانی سے اور معصیت سے جو بچ رہے ہیں، یہ اپنے اس جذبے کے اوپر جو اس کے اندر موجود ہے، اس پروگرام کے خلاف چلتے ہوئے جو اس کے اندر شہوت کا موجود ہے، اس کے خلاف چلتے ہوئے یہ اس نافرمانی سے بچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر اس انسان کو اور ان جنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نوازا جائے۔
تو جہاں انسان اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرتے ہوئے ساری حدیں پار کرتا ہے اور اللہ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہیں پہ یہ انسان جب پستی کے اندر گرنا شروع کرتا ہے تو پھر یہ انسان اتنا زیادہ پست ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ انسان شیطان کو اور دوسرے اللہ کے نافرمانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ درندگی کے اندر جب جاتا ہے تو درندے بھی اس کے سامنے جو ہے وہ ہیج نظر آتے ہیں۔ درندوں میں آپ نے یہی سن رکھا ہے کہ وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں، لیکن اس انسان نے تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قدر ویپنز جو ہے وہ ایجاد کر رکھے ہیں کہ ایٹم نامی چیز جس سے اس قدر تباہی پھیلا رہا ہے کہ سالوں دہائیوں جو ہے وہاں پہ پھر ان لوگوں کے ہاں فصلیں اور ان لوگوں کے ہاں اولادیں، اور یہ لوگ درست سمت پہ پھر نہیں آ رہے۔ درندہ تو ایسی تباہی کسی جگہ پہ نہیں پھیلا۔ تو انسان جب میں نے کہا طاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف جاتا ہے تو تب بھی فرشتوں سے بہتر بن سکتا ہے، اور جب یہ نافرمانی کی طرف چلتا ہے تو پھر نافرمانی کے اندر اس قدر پستی میں گر جاتا ہے کہ درندوں کو اور شیطان کو بھی انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، یہ نفسانی خواہشات انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، اور انسان کا ازلی دشمن، واضح دشمن جس کو حق تعالی شانہ عدو مبین فرما رہے ہیں کہ وہ واضح دشمن ہے تمہارا، وہ بھی اسی کوشش کے اندر ہر وقت سرگرداں ہے کہ میں اس انسان کو راہ راست سے بھٹکا دوں، پھسلا دوں۔ تو یقیناً انسان کا پھسلنا یہ کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے، اور یہ اتنی خطرناک بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، خطرناک کیا ہے؟ خطرناک یہ ہے کہ انسان سے جب خطا اور غلطی ہو جائے اس کے بعد انسان کو ندامت اور شرمندگی نہ ہو، اور یہ انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ غلطی کا ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا غلطی کا ہو جانے کے بعد اس کے اوپر ڈٹے رہنا اور اس پہ ندامت اور شرمندگی کا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب، کہ بنی آدم سارے کے سارے گناہ کرنے والے ہیں، سارے کے سارے خطائیں کرنے والے ہیں، سارے کے سارے معصیت میں پڑنے والے ہیں، لیکن فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، جو اپنے ان گناہوں کی اور ان معاصی کی اللہ تعالی سے معافی مانگنے والے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، معصیت نہیں ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا پیدا فرمایا، وہ لوگ خطا نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معصوم عن الخطا پیدا فرمایا۔ ہاں، اجتہادی خطا ہوئی ان سے، جنت کے اندر رہتے ہوئے، اور دنیا میں بھیج دیا گیا، اما حوا کو بھی اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی۔ تو اس اجتہادی خطا کے اوپر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے۔ یہاں یہ ذہن میں آ سکتا ہے انسان کے کہ یہ ایک اجتہادی خطا تھی، چھوٹی سی بات تھی، اگر یہ غلطی نہیں تھی، معصیت نہیں تھی، تو اتنی بڑی سزا یہ کہ جنت سے ہی نکال پھینکا گیا، دنیا میں ہی بھیج دیا گیا۔ تو دراصل بات یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ سیئات حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کے جو گناہ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ مقربین کے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ انسان کا جس قدر جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جتنی زیادہ انسان کی کسی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، انسان اس سے اتنا ہی زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے ایسی ہلکی سی جو ہے وہ خطا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک تکوینی اللہ تعالیٰ کا نظام تھا جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے۔ لیکن سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں،
جب ندامت ہوئی ہے، جب شرمندگی ہوئی ہے، تو پھر خود حق تعالی شانہ نے اس خطا سے معافی مانگنے کے الفاظ سکھلا دیے، اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اگر آپ ہمیں بخشش نہیں کریں گے، ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان لوگوں کو استغفار کی دعوت دے رہے ہیں، اور جب وہ لوگ استغفار نہیں کرتے، کسی طور پہ بھی اس طرف نہیں آتے، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ میری قوم تو معافی نہیں مانگ رہی، اے اللہ یہ تو دور ہو گئے ہیں، لیکن میں تیرے سے اللہ دعا کرتا ہوں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن ذکر کرتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں اس دعا کو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دیجئے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تو ہی رحمان ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تکلیف کی شدت ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، تو معاف کر دے، تو رحم والا معاملہ فرما۔ اور سید المعصومین سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے 100 بار یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، ایک مجلس میں 100 بار۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم مبارک پہ ورم دیکھ کے اتنا طویل قیام اور ورم دیکھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی تو مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے، آپ کے صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے قرآن کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جو آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان سے رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے، جو اس مقام پہ آپ کی صحبت سے پہنچے ہیں تو آپ کا مقام تو اس سے بڑا اونچا ہے، تو یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا اب شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی شکر گزاری کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ انسان نے گناہ نہیں بھی کیا، خطائیں نہیں بھی ہوئیں، تب بھی اللہ کے سامنے استغفار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کثرت کے ساتھ استغفار کر کے ہمیں دکھلائی ہے۔ اور قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے یہ کہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ یہ آیات مبارکہ جب نازل ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو ان آیات مبارکہ کے اندر کیا حکم ہے؟ تو اکثر صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ تسبیح اور تحمید کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بلاوا آ گیا ہے، یہ آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس کام کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اب آپ تیاری پکڑیے اور آخرت کی طرف آ جائیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے، ربنا لا تؤاخذنا، قرآن نے ذکر کی، ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ اگر ہم سے خطا ہو جائے، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں اے اللہ معاف کر دیجئے گا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہوپ دی ہے، ہمیں یہ امید دی ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم کتنے بھی گناہوں کے اندر پڑ جاؤ تو کبھی بھی اس سے نا امید نہ ہونا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ان رحمتی سبقت غضب، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، کہ میرا جو غصہ ہے رحمت میری اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ کی رحمت کے اگر 100 حصے کیے جائیں اور اس 100ویں حصے کو اس دنیا کے اندر بھیجا جائے تو یہ دنیا کی جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کے اوپر رحم کر رہے ہیں، جس میں ماں کی ممتا بھی شامل ہے، جس میں باپ کی شفقت بھی شامل ہے، جس میں بہن بھائیوں کی محبت بھی شامل ہے، اور جس میں ساری جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ ساری شامل ہیں، فرمایا کہ یہ اس 100ویں حصے کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی محبت ہے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے جن میں خواتین بھی موجود تھیں، مرد بھی کچھ موجود تھے۔ ایک خاتون تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائی گئیں تو چھوٹا بچہ تھا اس کے ساتھ، تو اب وہ بار بار اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے، کبھی بھاگ کے اس کے پاس جاتی ہے، اس کے ساتھ لپٹتی ہے، اس کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے، پھر حسرت کی نگاہوں سے اس کو دیکھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ خاتون جو اپنے بیٹے سے یہ محبت اور رحمت کر رہی ہے، جو شفقت کا معاملہ کر رہی ہے، اگر اس سے یہ اس کا بیٹا چھینا جائے، اس سے پکڑا جائے اور اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے تو کیا یہ اس بات کو برداشت کرے گی؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گی۔ صحابہ اکرام نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اس امید کے اندر ہیں، ہر وقت اس آس کے اندر ہیں، ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب میرا بندہ گناہوں کی دلدل سے منہ موڑ کے میری رحمت کی طرف آتا ہے، میرے سے مغفرت طلب کرتا ہے، میرے سے معافی مانگتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیابان کے اندر جا رہا ہو اور وہ اپنے اونٹ کے اوپر اس نے اپنا سارا ساز و سامان لاد رکھا ہو اور تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اس بیابان کے اندر، اس صحرا کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ نکل گیا کسی طرح۔ اور اب یہ اس کو ڈھونڈتا ہے، صحرا ہے، کسی جگہ پانی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کا کل متاع جو تھی اس کی وہ ساری کی ساری اس اونٹ کے اوپر لادی ہوئی ہے۔ ادھر ادھر سرگرداں پھرتا ہے، جب اس کو اس کا اونٹ نہیں ملتا تو یہ واپس آتا ہے اور موت کے انتظار میں اس درخت کے نیچے دوبارہ سے لیٹ جاتا ہے کہ اب یہاں پہ کوئی اور تو مدد ہے نہیں، اب مرنا میرا مقدر ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگتی ہے دوبارہ سے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا اونٹ موجود ہے، اور وہ اس اونٹ کو دیکھ کے فرط جذبات کے اندر اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، کہ اللہ اس کو تو نے واپس بھیجا ہے، تو میرا بندہ۔ اس کے وہ حواس جو ہے وہ اپنے مقام پہ نہیں ہوتے، اور وہ جذبات کے اندر، خوشی کے اندر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی اس قدر یہ خوشی کو بیان کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اپنا اونٹ ملنے پہ جس قدر خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک گناہ کار بندہ جب اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑ کے اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف آتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے اور ہماری بخشش کرنے کے لیے
ہمیں معافی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہاں، دیر کس چیز کی ہے؟ دیر ہماری طرف سے ہے کہ ہم گناہ ہو جانے کے بعد اس گناہ کے اوپر ڈٹے رہیں، یا شرمندگی کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کریں۔ ہمیں جلدی کس چیز میں کرنی ہے؟ ہمیں جلدی اس چیز میں کرنی ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے، جیسے ہی کوئی خطا ہو جائے، جیسے ہی کوئی معصیت ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی مانگ لے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر میں ان گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہوں۔ وہ گناہوں کے جو پلڑے اٹھائے ہوئے ہیں نا، جب توجہ کر کے توبہ کر کے اللہ کی طرف آئے گا تو وہ گناہوں والے رجسٹر صرف صاف نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی جائیں۔ اس سینس کے اندر اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات یہ گناہ گار جو ہے، یہ گناہ اور خطا کرنے والا جو ہے، یہی بعض اوقات اللہ کے بہت زیادہ مقرب بن جاتا ہے، اور ایک دوسری طرف ایک نیکیاں کرنے والا اپنی نیکیوں کے اوپر خوش ہو کے اور اپنی نیکیوں کو سب کچھ سمجھ کے اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دو بندے تھے، ان میں سے ایک بندہ انتہائی نیک اور پارسا تھا، اور ایک بندہ بڑا ہی گناہ گار تھا، ہر طرح کے گناہوں کے اندر پڑا ہوا تھا۔ وہ گناہ گار بندہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ دھوپ نہیں ہے، ایک سائبان سا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں پہ ہوا چل رہی ہے، اور ایک بندہ بیٹھا وہاں پہ بڑے مزے کر رہا ہے۔ اور یہ اس کے قریب گیا کہ چلو یہ کوئی عجیب چیز ہے، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، یہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ لگتا ہے، میں تو گناہ گار ہوں، چلو کچھ اس کی صحبت اختیار کرتا ہوں، کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں اللہ سے معافی کیسے مانگی جائے۔ وہ جب اس کے پاس گیا، اس شخص کے پاس بیٹھنے لگا، تو اس نے فوراً سے پہلے کہا کہ چل چل پرے ہٹ، تو ناپاک ہے، تو بڑا ہی گنہگار ہے، تو چلا جا ادھر سے دور ہو جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ ذرا تیار ہو جاؤ، تم دونوں کے نامہ اعمالوں کو صاف کر دیا گیا ہے، آج سے اپنے اعمال شروع کر دو۔ تو نقصان کس کا ہوا یہاں پہ؟ وہ نیکیاں کر کے اس کے اوپر تکبر کرنے والے کا، اور فائدہ کس کا ہوا؟ جو گناہوں کے اندر پڑا ہوا تھا لیکن نیکی کی طرف صرف لوٹا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں نیکی کی طرف جاؤں گا، اور اس کا فائدہ ہو گیا۔ اور ایک دوسری بنی اسرائیل کا ایک دوسرا ہی قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، 99 قتل کر دیے اس نے، اتنا بڑا قاتل، اور سوچا کہ اب توبہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں، اور اس معافی کی غرض سے چلا اور پتہ چلا کہ فلاں شخص ایک عابد ہے، اس سے پوچھ لو کہ اللہ سے معافی کا کیا طریقہ ہے۔ اس عابد کے پاس، اس بزرگ کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بتائیے معافی کا کوئی طریقہ۔ اس نے کہا نہیں تو نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تیری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد کسی نے بتلایا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں کوئی اللہ والے ہیں، وہ تجھے بتائیں گے کہ توبہ کیسے ہوتی ہے، کیسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور تیری یہ خطائیں اور تیرے یہ گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص اس بستی سے اپنی سے نکلا اور اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا۔ جب درمیان میں پہنچا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے، اور جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے اپنے سینے کو جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس طرف جھکا دیا، تھوڑا سا درمیان میں پہنچ چکا ہے، آدھا سفر کر لیا، تھوڑا سا جلدی سے اس طرف اس نے جھکا دیا۔ اور جب فرشتے آئے، رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو توبہ کرنے کی طرف چل پڑا ہے، اب ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور دوسرے فرشتوں نے کہا نہیں، اس کی روح تو بد روحوں میں جائے گی، تم اس کی روح نہیں لے کے جا سکتے، ابھی تو اس نے توبہ کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، فرشتوں کو، کہ ایسا کرو، دیکھ لو کہاں کا اس کا
سفر کم ہے، اگر تو توبہ والی طرف یہ زیادہ جا چکا ہے تو اس کی معافی قبول ہے۔ ہاں، ارادہ کر کے، تہیہ کر کے، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے کی دیر ہے، حق تعالی شانہ کے خزانوں سے معافی کی دیر نہیں۔ وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ معاف ہی نہیں فرماتے۔ میں نے آپ کو یہ دلیل دے دی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نیکیوں سے بدل دیتے ہیں ان کے گناہوں کو، ان کے معاصی کو، نیکیوں سے بدل دی جاتی ہیں یہ معاصی اور گناہ۔ لیکن آج کچھ وساوس ایسے ہیں جو ہمیں توبہ سے ہمارے لیے حائل ہو جاتے ہیں۔ بعض دوست، اللہ نہ کرے ان میں ہمارا شمار ہو، وہ تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے آخرت ہی نہیں ہے، توبہ کس چیز کی، دنیا ہی دنیا ہے، یہاں پہ جو مزہ کرنا ہے کر لو، جو کمانا ہے کما لو، آخرت کا تو سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں بس راضی ہونا چاہیے ہمیں، آخرت کو چھوڑو۔ اور بعض دوستوں کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار توبہ کروں گا یہ پھر ٹوٹ جائے گی، توبہ کروں گا پھر ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کی اگر ہم عقلی دلیل دیکھیں تو منہ ہاتھ روزانہ دھوتے ہیں، لیکن گندا ہونے کے ڈر سے اس کو دھونا نہیں چھوڑتے کہ پھر گندا ہو جائے گا، کپڑے دھونے نہیں چھوڑتے کہ پھر گندے ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرہ کہ اگر ایک شخص 70 بار بھی ایک دن کے اندر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، اس کی بخشش فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن شرط وہی ہے کہ اصل ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا جائے، انسان کا دل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں واقعی میرے سے خطا ہو گئی ہے، واقعی میرے سے معصیت اور غلطی ہو گئی ہے۔ جب انسان اس سٹیج کے اوپر پہنچ جائے گا اور اللہ کے سامنے یوں حاضر ہو جائے گا تو پھر حق تعالی شانہ معاف فرما دیں گے۔ توبہ کے یہی دو بڑے رکن ہیں، ایک ندامت اور شرمندگی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں۔ ہاں، وعدہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لیا جائے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیا جائے۔ کتنی بار حدیث کہتی ہے 70 بار بھی ایک دن کے اندر اگر تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ تو پھر ہم کیوں نا امید ہو جائیں اللہ کی رحمت سے؟ 100 سال کا کافر، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کچھ نہ کچھ طاعت اور فرما برداری کے اندر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بشری تقاضے کی وجہ سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ کافر جو اللہ کا منکر ہے، وہ اگر اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور آج ہمیں انفرادی توبہ کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور من حیث القوم ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم کے طور پہ ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں انفرادی خطاؤں کی بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور اپنی پوری قوم کی معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ 5 خصلتیں کسی قوم کے اندر آ جائیں تو وہ 5 چیزیں اپنے ساتھ لے کے آتی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 خصلتیں تمہارے اندر آ جائیں۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی اور بے حیائی پھیل جائے، جب کسی قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جائے تو فرمایا کہ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو تمہارے بڑوں نے نہیں سنی، اور یہ ہم کھلی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ اگر کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی آ جائے، وہ لوگ اپنا معیار جو ہے اس کو گرا لیں، اور ناپ تول کے اندر کمی جب کہا جاتا ہے تو عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ تاجروں کی دکانداروں کے کام کی چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ، یہ ناپ تول ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔
اگر ملازم طبقہ ہے تو اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. اگر اس نے 6 گھنٹے کسی فرم کو دے رکھے ہیں تو وہ اس کا ملازم ہے. اس 6 گھنٹے کے اندر اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, کہیں اور جا رہا ہے, تو وہ ناپ تول کے اندر کمی کا شکار ہو رہا ہے, وہ مطففین کے اندر شامل ہو رہا ہے, وہ تطفیف کر رہا ہے اس صورت کے اندر. اور ان لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ویل للمطففین, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے تو فرمایا قحط ان کو گھیر لیتا ہے, چاہے بارشیں ہوں یا نہ ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں بارشیں بڑی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال اجتماعی طور پہ کیسی ہے, پریشانی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بارشوں کے ہونے کے باوجود. اور فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو حق تعالی شانہ ان سے بارشیں روک لیتے ہیں. اور اگر ان لوگوں کے ابہام بہائم نہ ہوتے, فرمایا ان لوگوں میں جانور نہ ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کے اوپر پھر بارش نہ فرماتے. اور چوتھی چیز فرمائی کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیر قوموں کو ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں, جو ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ جب مسلمان قرآنی احکام کو چھوڑ دیتے ہیں تو فرمایا آپسی اختلافات اور جھگڑوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسا ہی نہیں ہے من حیث القوم ہم ان سب چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں. تو ہمیں, میں نے عرض کیا کہ جہاں یہ مجلسیں بیٹھ کے جگہ جگہ پہ گروپنگ کر کے یہ کہہ لینا کہ فلانا خراب ہو گیا, فلانا خراب ہو گیا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, حکمران اچھے نہیں آئے, اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, اب ادارے ایسا کر رہے ہیں, اب عدلیہ ایسا کر رہی ہے, اب عوام ایسے ہوتے جا. ان باتوں کو چھوڑ کے ہم میں سے ہر کسی کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے, اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اور من حیث القوم اجتماعی طور پہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ پریشانیاں ختم ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اس دنیا میں بھی گھیرے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہوگا. حق تعالی شانہ ہمیں اپنے محبوب اور توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم.